بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میں اس موضوع پر بات کروں گا کہ علماء کا آپس میں اختلاف ہو جانا یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ کسی مسئلے میں دو علماء کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک کی رائے دوسرے کی رائے سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ادب و احترام کو مد نظر رکھنا۔ سلف صالحین سے بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کی آپس میں بحث مباحثے ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہ ادب آداب کو مد نظر رکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 کو ان کی وفات ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا جو نام تھا محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 میں ان کی وفات ہے۔ تو اس طرح جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں ان کی وفات ہے۔ یعنی جس سال امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے اسی سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کا سال ہے، اس سال ان کی وفات ہوئی۔ محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں باتیں شروع ہو گئی۔ محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ جو ہمارے شیخ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ تمہارے شیخ امام مالک سے علم میں مقدم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علم امام مالک رحمہ اللہ کے علم سے زیادہ ہے۔ محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے، نشدتک باللہ، آپ کو اللہ کی قسم دے کر ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے سچ سچ بتانا ہے، انصاف والی بات کرنی ہے۔ حل شیخکم، یہ عبارت میں کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے۔ سیر اعلام نبلا جو علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی 8ویں جلد میں یہ واقعہ موجود ہے، اور نواب صدیق حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی الحتہ جو ان کی کتاب ہے اس میں اس واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے آپ نے مجھے انصاف اور عدل کے ساتھ بتانا ہے، حل شیخکم عالم بالقرآن ام شیخنا، آپ کے جو شیخ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں کیا وہ قرآن کے بڑے عالم ہیں، یا ہمارے شیخ امام مالک بن انس رحمہ اللہ وہ قرآن کے بڑے عالم ہیں؟ تو محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ فرمانے لگے صاحبکم، یعنی جو تمہارے صاحب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ قرآن کے بڑے عالم ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے قرآن کے علم میں مقدم تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا علم قرآن مجید کے علوم کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ تھا۔ محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے، نشدتک باللہ، اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیں، حل صاحبکم عالم بالسنہ ام صاحبنا، کیا آپ کے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ سنت کے بڑے عالم تھے، یا ہمارے شیخ ہمارے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سنت کے بڑے عالم تھے؟ وہ فرمانے لگے انصاف کی بات تو یہی ہے۔ محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ فرمانے لگے انصاف اور حق کی بات تو یہی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ وہ سنت کے بڑے عالم تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہنے لگے آپ مجھے یہ بتائیں، نشدتک باللہ، آپ کو اللہ کی قسم ہے آپ نے انصاف کے ساتھ سچ سچ بتانا ہے۔ یہ آپس کے اندر مباحثہ ہو رہا ہے، لیکن کتنے ادب آداب کے ساتھ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں اور وہ بڑے ادب کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ کو انصاف پر مبنی باتوں کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو تعصب کی انتہا ہے، بہت زیادہ تعصب پایا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا مسلک دوسرے آدمی کے مسلک سے مختلف ہے تو وہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا، ایسے ایسے جملے کسے گا۔ حالانکہ مناظرے میں کیا ہوتا ہے، دلائل پیش کرنا تاکہ حق بات اس کا تمام لوگوں کو علم ہو سکے، اور اگر آپ کے جو دلائل ہیں وہ قوی نہیں ہیں، فریق مخالف کے دلائل آپ سے قوی ہیں تو اس کی بات کو تسلیم کر لینا۔ تو جو
وسیع و ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر اگر میرے دلائل وہ قوی نہیں ہیں، دوسرے مسلمان بھائی اس کے دلائل مجھ سے قوی ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی بات کو چھوڑ دوں، میں کہوں جی بالکل میری جو رائے ہے یہ غلط ثابت ہوئی ہے اور اس کے بعد دلائل زیادہ ہیں، میں لہٰذا اس کی بات کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ اچھا، انہوں نے تیسرا سوال کیا۔ محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے، آپ یہ بتائیں هل صاحبکم عالم باقاویل الصحابہ والتابعین ام صاحبنا؟ کیا صحابہ کے اقوال کو زیادہ جاننے والے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تھے یا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ تھے؟ تو محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صحابہ کے اقوال کو زیادہ جاننے والے تھے۔ تو محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے فلم یبقى الا القیاس، اب تو پھر قیاس ہی باقی رہ گیا، اور قیاس بھی کس سے کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید سے قیاس کیا جاتا ہے، سنت سے قیاس کیا جاتا ہے، صحابہ کے اقوال سے قیاس کیا جاتا ہے۔ تو یہ قیاس یا باقی رہ گیا تھا، تو قیاس بھی قرآن سے ہوتا ہے یا سنت سے ہوتا ہے یا صحابہ کے اقوال سے ہوتا ہے۔ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ علم میں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مقدم تھے، حتیٰ کہ قیاس کے معاملے میں بھی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مقدم تھے۔ فساکت محمد بن حسن الشیبانی، تو محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ خاموش ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، اگر کبھی دو عالم لوگ آپس میں بیٹھیں، ان کا آپس میں مناظرہ ہو جائے، مباحثہ ہو جائے، تو ادب آداب کو مد نظر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ انسان تعصب سے بھرا ہوا ہے اور وہ جناب طنزیہ جملے بول رہے، دوسرے کی جو عزت نفس ہے اسے مجروح کر رہے، تو عالم کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ تو جب امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ آپس میں بیٹھے تھے، یہ مباحثہ ہوا، جب وہاں سے جانے لگے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے معانقہ کیا، اور کوئی انہوں نے ایسی بات نہ کی ہری پھر آج آپ مان گئے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو اگر کبھی کسی فریق مخالف کے ساتھ میرا مسلک اور ہے، کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مسلک اور ہے، اگر اس کی رائے قوی ہے، اس کے پاس دلائل قوی ہیں، تو مجھے پھر اپنی بات کو چھوڑ کر اس کی بات کو مان لینا چاہیے۔ بے شمار ایسے واقعات پیش آتے ہیں، لوگ اپنی رائے کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بات کو چھوڑ دیتے ہیں جب قرآن کی آیت ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ جس طرح ایک صاحب کہنے لگے کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے۔ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ کہتا جی ہمارے امام صاحب نے فرمایا ہے۔ میں نے کہا قرآن مجید میں تو کچھ اور بیان ہے۔ کہنے لگا جی قرآن مجید میں کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مقامات پر جہاں پر یہ ذکر کیا رضاعت کے معاملے کا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی مدت، دودھ پلانے کی مدت وہ 2 سال بیان کی ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کی مدت دودھ پلائیں گی۔ وَحَمْلُهُ، ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت وہ 30 مہینے ہے، یعنی 2 سال آپ نکال دیں رضاعت کے اور باقی 6 ماہ حمل کے، تو یہ 2 سال رضاعت کی مدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں بھی بیان کی ہے۔ ایسے ہی سورہ لقمان میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اپنا جو دودھ کی مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، یعنی جب یہ اس بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی بات کو چھوڑ دیا، کیونکہ جب قرآن آ جائے تو اس کے بعد بھی بندہ اپنی بات کو نہ چھوڑے تو یہ تو پھر ہٹ درمی والی بات ہو سکتی ہے کہ آدمی قرآن مجید کا ترجمہ خود اپنے گھر سے پڑھ رہا ہے اور وہ اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، لڑکی ہے تو اس کی 2.5 سال ہے۔ بھی یہ فرق کہاں پر بیان ہوا ہے؟ یہ فرق تو نہیں آیا۔ تو بہرحال بڑے ایسے لوگ ہیں جب ان کو رفع الیدین کی احادیث بتائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، تو جب وہ خود اپنی آنکھوں سے پڑھ لیتے ہیں کہ بخاری شریف میں تو 5 حدیثیں موجود ہیں رفع الیدین کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے بھی رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کرتے،
تو لوگ اپنی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم نے اپنے علماء سے سنا ہوا ہے قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ جو افضل ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف، اس میں 5 روایت ہے رفع الیدین کرنے کی اور نہ کرنے کی ایک بھی نہیں ہے. ایسے ہی بعض بھائی ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، لیکن جب وہ سورہ انعام کی 50 نمبر آیت ہم کہتے ہیں کہ آپ خود اس کا ترجمہ پڑھیں، تو جب وہ اپنے گھر میں بھی جاتے ہیں تو کوئی بھی ترجمے والا قرآن مجید ہے جب وہاں سے وہ پڑھتے ہیں 7 نمبر پارے میں سورہ انعام ہے، اس کی 50 نمبر آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ فرما دیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا عالم الغیب اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں. ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذخیرے سے صرف ایک آیت کا ٹکڑا دکھا دیا جائے یا کوئی ایک حدیث دکھا دی جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو عالم الغیبہ کہ میں غیب جانتا ہوں، میں فوراً اپنی بات کو چھوڑ دوں گا. میں اس کا جناب وہ میرا خیر خواہ دوست ہوگا، میں جناب ساری زندگی اس کے جوتے سیدھے کروں گا کہ جس نے مجھے یہ دکھا دیا، صحیح روایت دکھا دیا قرآن جی سے کہیں سے دکھا دیا عالم الغیبہ میں غیب جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو. تو ہم اپنا ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کریں گے، جمعے میں بتائیں گے کہ فلاں صاحب نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا اس نے بتا دیا، لہٰذا ہم اپنی بات کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی بات سے رجوع کر رہے ہیں. ایسے ہی بعض بھائی وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں دکھا دیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا. ہم کہتے ہیں کہ ہم دکھاتے ہیں جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. آپ نے یہ دکھانا ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کی نہیں ہوتی. ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ پوری دنیا میں سے، ہند میں سے، ترکی میں سے، اس طرح پاکستان میں سے، افغانستان میں سے کوئی بندہ ہمیں یہ دکھا دے جس میں یہ ہو کہ جو پڑھتا ہے اس کی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نہیں ہوتی، امام نہ پڑھے گا اس کی نہیں ہوگی، مقتدی نہ پڑھے گا اس کی نہیں ہوگی، اکیلا نماز پڑھنے والا سورۃ فاتحہ نہ پڑھے گا اس کی نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے. یہ لا وہی ہے جو لا ریبہ، لا الہ یہ والا لا ہے. لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہے، نہ جنازے کی نماز ہے، نہ عید کی نماز ہے، نہ کوئی نفل نماز ہے، نہ فرض نماز ہے، نہ امام کی نماز ہے، نہ مقتدی کی نماز ہے، نہ منفرد کی نماز ہے، کوئی نماز نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں حق نہیں ہیں لوگوں نے ایسے ہی دین میں انہیں داخل کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.